اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وضو کے فضائل کے بارے میں کہ وضو کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند حدیث پاک بھی عرض کریں گے، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس کے درمیان دنیا کے کسی چیز کا خیال نہ آیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر ان میں بھول نہ ہوئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جو بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے انہی حصوں سے گناہ کو پاک کرے گا جن حصوں پر وضو میں پانی بہایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کے اوپر وضو کرے، یعنی وضو پر وضو کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور فرمایا وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور جب کلی کرتا ہے تو منہ کے اندر سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب ناک دھوئے تو ناک کے گناہ، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، یعنی جو حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، با وضو شخص، یعنی جو وضو کے ساتھ رہے وہ روزہ دار کی طرح ہے، یعنی روزہ رکھنے والوں کی طرح ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی جانب نظر اٹھا کر یہ دعا پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھے وضو کے کچھ مختصر فضائل جن کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب مختصر میں ہم آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جب وضو کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے مسواک کرے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے ہی دانت صاف کرے، پھر 3 بار کلی کرے، اور اگر دانت میں کوئی چیز پھنسی یا اٹکی ہو تو اس کو بھی نکالے۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی دنوں میں کلی کرتے وقت غرارہ بھی کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائے نرم ہڈی تک، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر منہ دھوئے۔ منہ دھونے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے داڑھی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے یعنی کنارے سے دوسرے کان کے کنارے تک، پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے، پھر دونوں ہاتھ تر کر کے دونوں ہاتھ سے مسح کرے 1 بار، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ دھونے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس جگہ کو دھویا جائے اس جگہ سے پانی اچھی طرح سے بہہ جائے، 1 بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔